سطر کیا ہے؟ سطر تین طرح کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مخففہ سطر المخفف، اور ایک کو کہتے ہیں متوسط، اور ایک کو کہتے ہیں مغلظ. ہلکا سطر یہ ہے جو نابالغ بچوں کا ہے. ان کا سطر یہ ہے کہ ان کے پیشاب کی جگہ نماز میں چھپی ہوئی ہوں. بچے نابالغ یعنی 8-10 سال کی عمر سے پہلے اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز بھی پہنی ہوئی ہے نماز کے دوران کہ جو ان کے گھٹنوں سے اوپر ہے، تب بھی ان کی نماز ٹھیک ہے. ان کے لیے سطر یہ ہے، کیونکہ ابھی تک ان پر نماز فرض نہیں ہوئی نا. یہ وہ سطر ہے جو مخفف ہے. سطر متوسط یہ ہے 10 سال سے اوپر کی عمر کے مرد حضرات، ان کے لیے یہ سطر وہ یہ ہے کہ ان کے گھٹنے سے ان کی ناف تک یہ ایریا مکمل سطر میں ہو. یہ واجب اور فرض ہے، شرط ہے. اور اس کے بعد ان کے کاندھے بھی ڈانپے ہونے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن شرط میں جتنا سطر آتا ہے وہ ان کے گھٹنے سے لے کر یہ ناف تک ہے نماز کے لیے. اچھا، اگر ایسا ہوا کہ انسان نے نماز شروع کی، آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم کریں. اس لیے ہمارے ایک شیخ ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ جو پینٹ شرٹ پہننے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے نا کچھ، وہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے پینٹ شرٹ. تو ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ یار جو جس نے پہنی ہوئی ہے اس کی تو ہو جاتی ہے، پیچھے والے کا نہیں پتا. اس لیے کہ کبھی کبھی مناظر ایسے بےہودہ آ جاتے ہیں. کچھ بھائیوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، لوز نہیں ہوتی، تو وہ جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیچھے سطر برہنہ ہو جاتا ہے. اب یاد رکھیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ضروری ہے، شرط ہے. اگر کسی کا نماز میں ایسا ہو گیا سجدے وغیرہ میں، تو اب کیا ہوگا؟ جس بندے نے شروع میں سطر کا اہتمام کیا اور نہ چاہتے ہوئے درمیان میں ہو گیا تو اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے سطر کو فوراً ڈھانپنا چاہیے. ابھی تو ہمارے جو جس طرح کے ابھی لباس ہیں، پہلے اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسے نہیں تھے. انسیلی 2 چادریں ہوتی تھی زیادہ تر لوگوں کے پاس، تو اس میں کبھی کبھی سطر تھوڑا بہت کھل جاتا تھا. تو پہلے اہتمام کیا، درمیان میں ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ عذر معقول ہے. تیسرا ہے سطر مغلظ. یہ سطر ہے خواتین کے لیے. ان کا نماز کا سطر یہ ہے کہ ان کے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے. اور پاؤں میں اختلاف ہے. پاؤں کے بارے میں کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ پورے ڈھانپے ہونے چاہیے، اور کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ پاؤں کسی حد تک اگر ڈھانپ لیا جائیں کچھ حصہ بھی تو چل جائے گا. یہ موقف ہمیں زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم.